We will discuss in this presentation the nature of Islamic jurisprudence. The reason being, the Islamic jurisprudence is associated with financial jurisprudence. The topic which we are going to discuss is the Islamic jurisprudence. That what is Islamic jurisprudence and what are the ahkam or injunctions that are covered under Islamic jurisprudence. Islamic jurisprudence is defined as a body of Islamic injunctions or ahkam relating to acts and deeds of a Muslim individual which are derived from Quran, Sunnah and other religious sources. It means that Islamic law or Islamic jurisprudence are the injunctions, they are the ahkam of Sharia which govern the various spheres of human activity. These injunctions pertain to a number of spheres of human activity, such as the ahkam relating to fasting, prayer, marriage, divorce, and transactions. These are the set of Sharia obligations and prohibitions. Islamic jurisprudence در حقیقت ان احکام اور تعلیمات کا نام ہے کہ جو کہ ہماری زندگی کے مختلف امور کو گورن کرتے ہیں اور جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم نے کرنی ہے اور کن چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. What are the things which we are required to do and what are the things which we are required to abstain from. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک جورسپروڈنس در حقیقت ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز لافل ہے, کون سی چیز لافل ہے, ان لافل ہے, کون سی اوبلیگیشنز ہیں, کون سی پروہیبیشنز ہیں. اسلامک جورسپروڈنس کو ہم حلال حرام, فرائض واجبات کا علم یا کہ اس کی سائنس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اسلامک جورسپروڈنس میں بہت سارے احکام یا کہ تعلیمات آتی ہیں جن کو کہ ہم ٹائپس آف شرعی احکام بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں کچھ احکام تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے, یعنی کہ جس میں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس سے تعلق رکھنے والے احکام, یہ پہلی قسم ہے اسلامک جورسپروڈنس کے احکام کی. دوسری جو قسم اسلامک جورسپروڈنس کی ہے یا کہ یعنی وہ گروپ کے جس کے ساتھ اسلامک جورسپروڈنس گفتگو کرتا ہے, وہ ہیں احکام اباؤٹ فیملی لائف وچ انکلوڈس میریج, ڈیورس, مینٹیننس, کسٹڈی, انہیریٹنس, ول, بیکویسٹ and other things. So, this group of Islamic injunctions or Islamic jurisprudence, it governs our family life. The third type of Islamic jurisprudence or the ahkam relating to Islamic jurisprudence is the ahkam and injunctions relating to commercial transactions. اس ایریا کو ہم فقہ المعاملات کہتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعہ کے وہ احکام کہ جن کا تعلق کانٹریکٹس اور بزنس ٹرانزیکشنز کے ساتھ ہے. چوتھا ایریا کہ جس کو اسلامک جورسپروڈنس گورن کرتا ہے وہ ہے کرائمز اینڈ پنشمنٹس کا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی یا شریعہ کی وہ تعلیمات اور وہ ہدایات کہ جن کا تعلق فوجداری کے ساتھ ہے, سزاؤں کے ساتھ ہے, کرائمز اور پنشمنٹس کے ساتھ ہے. اس میں حدود, تعزیرات, قصاص, دیت اور اس طرح کے احکام آتے ہیں. اگلی جو قسم احکام کی ہے وہ ہیں احکام ریلیٹنگ ٹو گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ. ان احکام میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریاست اور حکومت سے تعلق رکھنے والے شریعہ کے احکام کیا ہیں, رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آف دی رولرز کیا ہیں, رعیت یا کہ عوام کے حقوق یا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگلی جو قسم اسلامک جورسپروڈنس کی ہے
وہ ہیں احکام اباؤٹ مسلم نان مسلم ریلیشنز، کہ ایک اسلامی ریاست کے دوسری غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے ہونے چاہیے، وار اور پیس کے حوالے سے، ٹریٹیز یا معاہدات کے حوالے سے اسلام کے احکام اور تعلیمات کیا ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے احکام ہیں جو کہ مختلف فیلڈز کے ساتھ یا کہ مختلف سفیئرز آف ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس سارے کے مجموعے کو ہم اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں۔